عظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل اور مناقب بیان کروں گا. کچھ فضائل اور مناقب پچھلے جمعہ بیان کیے تھے، کچھ آج بیان کروں گا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہتے ہیں آمین. بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، انت منی و انا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یعنی ہم دونوں کا خون اور رشتہ ایک ہے، ہم دونوں کا باپ یعنی دادا ایک ہی ہے، تو ہم بھائی بھائی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجر صحابہ کی انصار صحابہ کے ساتھ موافقات بھائی چارگی قائم کی. ہر ایک صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ادھر سے ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے، ادھر سے ایک انصاری صحابی کو، اور فرماتے یہ آپ کا بھائی ہے، اس کا خرچہ اٹھانا، دیکھ بھال کرنا اور کھانا پلانا اور جگہ دینا، رہائش دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اس فرمان کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے. جب تمام صحابہ اکرام تقسیم ہو گئے، ہر ایک کا بھائی مقرر ہو گیا، ہر ایک نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیش ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے واقعی گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، واقعی میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، جرم ہوا ہے. یعنی اس نے اقرار کر لیا اپنے جرم کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا
کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو پکڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اس عورت کو کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جب پتہ چلتا ہے کہ اس سے زنا ہوا، اب اس کو رجم کیا جا رہا ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ یہ فیصلہ منسوخ کریں، میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں آپ کو فیصلہ دیتا ہوں، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت سے زنا ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں زنا کر بیٹھی، کہ اب میرے اوپر حد جاری کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اپنے پیٹ میں اس بچے کو پالو، پھر جب اس کی پیدائش ہو جائے گی پھر میرے پاس آنا۔ جب اس بچے کی پیدائش ہو گئی، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر طاری تھا کہ دنیا میں ہی سارا معاملہ ختم ہو جائے، آخرت میں مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ میرے اوپر اب حد جاری کرو، سزا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہو گیا، فرمایا اب اس بچے کی پرورش کرو، جب یہ 2 سال دودھ پی لے گا پھر آپ پر حد جاری کریں۔ یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ اس پر حد جاری نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ مڑ سکے، پھر 2 سال بعد اس پر حد جاری کی گئی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعی اس عورت نے زنا کیا ہے لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حاملہ عورت کو اس وقت تک سزا نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ بچہ جان نہ لے یا بچے کو دودھ نہ پلا لے 2 سال۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ منسوخ ہوا، ابھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مقدمہ پیش ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام لایا گیا جس نے اپنے آقا کو، جس نے اپنے سردار کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آقا کو اور سردار کو کیوں قتل کیا؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ میرا آقا سردار جو تھا فاسق فاجر آدمی تھا، مجھ سے بدفعلی کرتا تھا، لوٹی کام کرتا تھا، اس وجہ سے ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا میرے پاس کوئی ثبوت اور شہادت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو تجھے قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیونکہ تو نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ مجھے کرنے دیں، میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اس مقتول کی، اس سردار کی قبر پر۔ اس کی قبر پر جب پہنچتے ہیں کہ قبر کی کھدائی کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں، وہاں میت لاش نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ حق پر ہے، واقعی اس کا سردار، اس کا آقا جو تھا وہ اس سے بدفعلی کرتا تھا، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ فرمان سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدفعلی کرے گا، لوٹی کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ میری امت میں سے نہیں اٹھے گا،
بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ اس نے لوطی کام کیا ہے۔ تو اس سردار نے بھی ایسا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ اس کی قبر میں لاش نہیں، میت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوط علیہ السلام کے قبرستان میں داخل کر دیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بچہ جو ہے حق پر ہے، اب اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اور مقدمہ پیش کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پیش کیا گیا کہ ایک عورت نے 6 مہینے کا بچہ جنم دیا، 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عورت زانیہ ہے، کیونکہ 6 مہینے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، 9 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کا حمل اور اس کا بچے کو دودھ پلانا اور بچے کا دودھ چھڑانا وہ ہے 30 مہینے میں، یعنی 2.5 سال لگتے ہیں۔ 2 سال جو ہیں وہ دودھ پلانے کے ہیں اور 6 مہینے جو ہیں وہ حمل کے ہیں، بچے کی پیدائش کے ہیں، یعنی کم از کم جو بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے کا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے 2 مہینے تو دودھ پلانے کے اور 6 مہینے اوپر والے وہ دودھ چھڑانے کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یعنی اس بچے کا دودھ چھڑانا اور دودھ پلانا جو ہے وہ 2 سال کے اندر اندر ہے، باقی جو اوپر کے 6 مہینے بچتے ہیں وہ حمل کے ہیں، پیٹ کے اندر کے ہیں، یعنی بچے کی پیدائش وہ 6 مہینے کے اندر ہو سکتی ہے۔ 6 مہینے سے جو کم بچہ پیدا ہوگا وہ تو بدکارہ کا ہوگا، وہ خاوند کا نہیں ہوگا، وہ زوج کا نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور کا ہوگا، اس وجہ سے اس عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح کہ 2 مسافر سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ 2 مسافر سفر کر رہے تھے، راستے میں ان کو بھوک لگی، ان کے پاس کھانا تھا کہ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور دونوں مل کر کھانے لگے۔ اتنے میں ایک تیسرا آدمی آتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھی کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کھانا کھائیں، آپ کو اجازت ہے، ہم مل کر کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جب تینوں نے کھانا ختم کر لیا تو جو تیسرا آدمی تھا اس نے ان کو 8 دینار دیے۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا میں 5 دینار لوں گا، اور جس کی 3 تھی کہ اس کو 3 دوں گا، کہ جو 3 والا تھا اس نے کہا کہ نہیں، برابر برابر تقسیم کریں گے۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ایک کہتا ہے کہ میں 5 لوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، برابر تقسیم ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پیش ہوا، دونوں جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماجرا سناتے ہیں اس طرح ہم نے مہمان کو کھانا کھلایا، اس نے ہمیں 8 دینار دیے ہیں، 5 روٹیاں میری تھی، اسی وجہ سے 5 دینار میں لینا چاہتا ہوں، 3 روٹیاں اس کی تھی تو 3 دینار اس کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ تم یہ 3 دینار لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں انصاف سے کام لوں گا، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو بھی فیصلہ کروں گا آپ کو یہ ماننا ہوگا، آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو حضرت وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے فیصلے کو مانوں گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی 5 روٹیاں اور آپ کی 3 روٹیاں، ان 8 روٹیوں کے ٹکڑے کرو کہ 3 ٹکڑے کرو، 24 ٹکڑے بنتے ہیں، 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور 24 کو 3 پر تقسیم کرو، یعنی 8 ٹکڑے ایک آدمی کھائے گا، کیوں نے سب نے مل کر کھائی ہے۔ جب مل کر کھائے تو یہی فیصلہ ہوتا ہے سب نے برابر کی، یہ نہیں ہوگا کسی نے بڑے لقمے لیے ہیں، کسی نے جلدی کھائی ہے، کسی نے آرام سے کھائی ہے، بلکہ یہی شمار کیا جاتا ہے کہ سب نے برابر روٹی کھائی ہے، یعنی ہر ایک نے 8 لقمے کھائے ہیں، 8 ٹکڑے کھائے ہیں، کہ
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، اس نے 8 اپنے کھائے، اوپر جو 7 بچے تھے اس کے 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے ہیں، اور اسی طرح 9 ٹکڑے اوپر بچتے ہیں۔ آپ کی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے تھے، آپ نے اپنی 3 روٹیوں میں سے 9 ٹکڑے جو تھے 8 خود کھائے، 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا۔ اسی وجہ سے 7 جو ہوں گے 7 دینار وہ اس کو 5 روٹیوں والوں کو ملیں گے، اور جو ہوگا 1 دینار ہوگا وہ 3 روٹیوں والوں کو ملے گا۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو شخص مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست سمجھے۔ آگے فرمایا اللہم والی من والاہ، کہ جو اے اللہ کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بنا لے تو بھی اس کو اپنا دوست بنا لے، ومن عادی من عاداہ، اور جو شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دشمن بنا لے تو بھی اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ تو یہ خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خصوصیت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کہ ابو طالب کے بیٹے آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو، صبح و شام مومن مرد عورت ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہر ایک یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوستی قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات نہیں مانتا تھا، محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے یہ انسان یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ وہ منافق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دوسری روایت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہلاکت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا میری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں گئے، جہنم کا ایندھن بنے۔ فرمایا ایک تو وہ ان کی محبت میں ان کے درجے کو بڑھایا، ایک قسم کے وہ لوگ ان کی محبت میں ان کے درجے کو بڑھایا، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا یا خود خدا مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت محبت میں حد سے تجاوز کیا، وہ گمراہ ہوئے۔ اور فرمایا دوسرا طبقہ، دوسری قسم کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مریم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ یہ زانیہ کا بیٹا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، وہ اس وجہ سے گستاخی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری نسبت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، میری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جو میری محبت اور عقیدت میں حد سے تجاوز کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ بھی گمراہ ہوگا، وہ ہلاکت میں جائے گا۔ تو ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ایسی امت ہو جو مضبوط دین والی ہے، سیدھے دین والی ہے، جو سیدھے دین والی ہوتی ہے کہ اس دین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اس دین میں کسی چیز کو داخل نہیں کیا جاتا، نہ کسی چیز کو نکالا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی میری فضیلت ہے اتنا ہی بیان کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، نہ نفرت میں، نہ بغض میں،
اور نہ محبت میں، تو یہی مسلمان ہونے کا ہے۔ تمام صحابہ اکرام ہمارے سر کے تاج ہیں، تمام صحابہ اکرام کی فضیلت بہت زیادہ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہم صحابہ اکرام پر طعن و تشیح کریں، صحابہ اکرام پر اعتراض کریں۔ ان کا اعتراض اپنی جگہ، ان کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی کی نیت پر سوال نہیں کیا جاتا کہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فضیلت والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔